بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل کا ایک دن ہے، اس کے بعد الیکشن کا دن ہے، اور الیکشن میں اس بار ایک میری ریکویسٹ ہے کہ ووٹ صرف اس بندے کو دیجیے گا جو آپ کا ضمیر کہے کہ واقعی اس ملک کے لیے اچھا ہے۔ ووٹ آپ نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا اپنے علاقے کے فائدے کے لیے نہیں دینا، آپ نے اس ملک کے لیے ووٹ دینا۔ اس ملک کی جو حالت ہے آپ سب کے سامنے، اس ملک کو جن لوگوں نے تباہ کیا وہ بھی آپ کے سامنے۔ تو اس بار بھی اگر آپ نے ووٹ یہ سوچ سمجھ کر دیا کہ یہ ہمارا ذاتی فائدہ ہے یا یہ ہمارے علاقے کا فائدہ ہے یا یہ ہماری برادری کا بندہ ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں شعور ابھی آیا نہیں۔ ہم 75-76 سالوں سے جو مار کھا رہے ہیں، اس سے ہماری عقل کے جو بند تالے ہیں وہ ابھی تک کھلے نہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا، کسی بندے کو میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا کہ آپ نے اس کو ووٹ کرنا، میں کسی پارٹی کو بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، لیکن آپ نے اپنے ضمیر سے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ کون سا بندہ ٹھیک ہے، اور اس کو یہ جو ووٹ ہے نا، اس میں اگر کوئی غلط بندہ اوپر آ گیا اور اس غلط بندے نے اگر کرپشن کی، اس بندے نے کوئی بھی ایسا کام کیا یا کسی کی حق تلفی کی، تو اس کی جوابدہی ہر اس بندے کے اوپر بھی ہوگی جس بندے نے اس کو ووٹ دیا ہوگا۔ تو یہ ووٹ صرف آپ کی ایک دن کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کے پیچھے چلے گا۔ اس بندے کے جتنے بھی اچھے کام ہوں گے ان میں بھی آپ کا حصہ ہوگا، اور جو برے کام ہوں گے ان میں بھی آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ تو ووٹ ایسے بندے کو دیں جو اس ملک کے لیے ٹھیک ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ساری ایک جیسے ہیں، تو ان ساروں میں بھی کوئی ایک تو ہوگا جو اچھا ہوگا، اس ایک کو ووٹ دیجیے گا۔ لیکن ووٹ دینی ضرور ہے۔ آپ جب ووٹ نہیں کرتے تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب کوئی ایک برا بندہ ہو، اس کا ایک ووٹ زیادہ ہو، اور ایک اچھا بندہ ایک ووٹ کی کمی کی وجہ سے ہار رہا ہو، تو آپ کا ووٹ نہ دینا، اس بات پہ آپ کی پکڑ ہوگی کہ آپ کے ایک ووٹ کی وجہ سے وہ برا بندہ پیچھے ہو سکتا تھا اور اچھا بندہ آگے ہو سکتا تھا۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں، آپ لوگ سیانے ہیں۔ آج کل کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جس کی عقل کام نہ کرے، سب لوگوں کے پاس موبائل ہے، سب لوگ سیانے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے کہ آج کل ہر علاقے میں چھوٹے چھوٹے لیول پر بہت سارے، ایک ہی جگہ پہ ایک ہی حلقے میں بہت سارے بندے ووٹنگ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، امیدوار ہیں، ایک ہی سیٹ پر کافی سارے امیدوار ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے یہ والا ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے یہ والا ٹھیک ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سا بندہ جیت سکتا ہے۔ بہت سارے اچھے لوگوں کے ہارنے سے بہتر ہے کہ ایک تھوڑا کم اچھا جیت جائے۔ آپ نے اگر اپنے اپنے حساب سے اچھے بندوں کو ووٹ کرنی ہے اور وہ سارے بندے اچھے بندے ہار جائیں اور ایک برا بندہ اوپر چلا جائے، تو وہ پھر نقصان ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی مثال ہے، آج کل سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے کہ ایک کینٹین میں 100 لوگوں کو ایک جیسا کھانا ملتا تھا۔ کھانا تھا دال چاول۔ اس دال چاول میں جو 20 لوگ تھے وہ خوش تھے، اور باقی 80 جو لوگ تھے ان کو دال چاول نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے احتجاج کیا، کینٹین والے نے کہا جی ووٹنگ کریں، ووٹنگ میں جس چیز کا زیادہ ووٹنگ ہوگی وہی چیز آئندہ پکے گی۔ تو جب ووٹنگ ہوئی تو 20 لوگوں نے جو دال چاول کو پسند کرتے تھے انہوں نے دال چاول کے حق میں ووٹ کیا، اور باقی جو 80 لوگ تھے ان سب نے مختلف چیزوں کے نام لکھے۔ جب ووٹنگ ہوئی تو 20 کے فگر تک کوئی بھی نہیں پہنچا سوائے دال چاول کے، اور آئندہ پھر سے دال چاول ہی پکتی رہی۔ معذرت، لائٹ چلی گئی تھی، اور پاکستان کے یہ جو حالات ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس بار ووٹ سوچ سمجھ کر دیجیے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ جو اچھے لوگ ہوں گے لیکن زیادہ ہوں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے، ان کو جب آپ ووٹ کریں گے وہ سب کے سب ہار جائیں گے۔ لیکن کوئی کم اچھا لیکن متعدد ہے، اس کی ووٹ زیادہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جیت جائے گا، تو پھر اس کو ووٹ دیجیے گا، کیونکہ زیادہ اچھوں کے ہارنے سے بہتر ہے ایک کم اچھا جیت جائے۔ کم از کم یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک زیادہ برا جیت جائے۔ آپ لوگوں کی اپنی وہ 20 جو لوگ ہیں دال چاول والے، وہ نہیں جیتنے چاہیے۔ تو یہ آگے آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی ووٹ کریں گے اس ملک کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کرنا ہے۔ آپ نے نہ اپنا ذاتی فائدہ دیکھنا ہے، نہ آپ نے اپنے علاقائی یا ذات برادری کو دیکھنا ہے۔ آپ نے اس دفعہ ووٹ بالکل میرٹ پر دینا ہے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔